بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. سامعین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، میں یہ گمان کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی مجھے نہیں کرے گا، کیونکہ میں تم کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کا علم سیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آتے ہو اور مجھے حدیث کی بات کو ہمیشہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اے ابو ہریرہ، تیرے پاس حدیث پڑھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، تو حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال اگر کوئی کرے گا تو صرف حضرت ابو ہریرہ ہی کرے گا۔ اے ابو ہریرہ سنو، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوگا، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوگا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جو انسان دل کی گہرائیوں سے، دل سے اس بات کی گواہی دی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا تھا، صرف توحید کے اوپر زندگی گزارتا تھا، اگر اس کی وفات بھی ہوئی ہے تو صرف توحید کے اوپر ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہر انسان کو اپنے اندر توحید پیدا کرنی چاہیے، اپنے دل سے صرف اللہ رب العالمین کی حقانیت کو جاننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جاننا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسی لیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا درس دے کر کے بھیجا، اور تمام کے تمام نبی نے صرف توحید کا ہی درس دیا، توحید کی ہی دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھیو، اس لیے ہمیں اس توحید کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا کہ توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر آپ توحید پیدا نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کے حق میں اللہ کے رسول شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر آپ رسول کی شفاعت چاہتے ہیں، رسول کی سفارش چاہتے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اندر وحدانیت پیدا کریں، آپ اللہ رب العالمین کو ایک جانیں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی ولی بزرگ کے پاس نہ جائیں، مزاروں کے پاس اپنے ماتھا کو نہ ٹیکیں، صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے، اپنے ماتھا کو صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ریز ہونا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، ان کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی حالات دیکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی حالات کیا ہے کہ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آفت پہنچتی ہے تو وہ کسی پیر ولی کے پاس جاتا ہے، کسی مزار کے پاس جاتا ہے اور مزار کے پاس اپنی تمام مصیبتیں ان کے سامنے رکھتا ہے، ان کے قبروں کے پاس جا کر کے چومتا ہے، ان کے قبروں کے پاس جا کر کے ان سے دعائیں مانگتا ہے، ان سے فریاد رسی کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ تمام کے تمام شرک کے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، اے لوگو، تم لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبر کے اوپر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر ہمیں توحید کا درس دیا ہے، اور شرک کے تمام دروازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے بند کر دیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے پاس توحید ہونی چاہیے
اس لیے کہ توحید بہت بڑی دولت ہے، اسی توحید کی وجہ سے انسان جنت جا سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اگر ہم رسول کی شفاعت پانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اپنے اندر توحید پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔